حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ آپ نے فرمایا ایک فقیہ بندہ، ایک عالم فاضل بندہ، وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہے۔ شیطان کو 1000 عبادت گزاروں سے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی پریشانی اس کو ایک عالم فقیہ سے ہے۔ فقیہ سے کون مراد ہے؟ وہ جو قرآن حدیث کا علم رکھتا ہو، وہ جو قرآن حدیث سے مسائل بیان کرنے کی استعداد اور طاقت رکھتا ہو، وہ شیطان پر بڑا بھاری ہے۔ 1000 بھاری نہیں ہے، وہ 1000 عابد جو کہ فقیہ نہیں ہے، غیر فقیہ ہے، ٹھیک ہے، وہ عابد مراد ہے۔ اگر کوئی ایسا فقیہ ہے کہ عبادت گزار بھی ہے، وہ تو ویسے ہی بھاری، لیکن اگر وہ اتنا عبادت گزار نہیں ہے کہ راتوں کو کھڑے ہو کر قیام لیل کر سکے، علم پڑھا رہا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، وہ شیطان کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان جو ہے نا عبادت گزاروں کو بہکا سکتا ہے، اس کے مختلف انداز ہیں، اس کے مختلف چکر اور مکر و فریب ہیں، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو اس نے بہکا دیا۔ لیکن جو فقیہ ہوگا، جو عالم ہوگا، اس کو پتہ ہوگا قرآن حدیث سے، اس کو معلوم ہوگا کہ شیطان کے ہیلے کیا ہیں، تو وہ اس سے بچے گا، وہ ان کی طرف نہیں جائے گا۔ بعض اوقات پتہ ہوتا یہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ فقیہ جو ہے اس وجہ سے 1000 عبادت گزاروں سے بھی بڑھ کر شیطان پر بھاری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو عبادت گزار ہے وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جنتی بنا رہا ہے، نیک بنا رہا ہے، لیکن جو فقیہ ہے وہ اپنا فائدہ بھی کر رہا ہے اور وعظ و نصیحت کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ وہ دوسروں کا فائدہ بھی کر رہا ہے، دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف لے کر آ رہا ہے، تو وہ ایک جہان کی تربیت کر رہا ہے۔ اس وجہ سے بھی وہ زیادہ اس شیطان کو خطرناک لگتا ہے، شیطان پر بڑا بھاری اور سخت ہے وہ فقیہ۔ اور جو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ بھئی کیونکہ عالم ان طریقوں کو جانتا ہے، بڑے بڑے عبادت گزار ہے، جناب شیطان نے انہیں بہکایا، وہ اپنے آپ کو صوفی کہلواتے تھے، راہ راستے وہ ہٹ گئے۔ مقاصفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عبادت گزار تھا بنی اسرائیل کا، کئی سال اس کو ہو گئے تھے کہ وہ وہاں پر غار میں رہتے ہوئے عبادت کرتا تھا، عبادت میں مصروف اور مشغول ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آئے بیت المقدس کی زیارت کے لیے، بیت المقدس جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ، ان کے پاس ایک عورت تھی، لڑکی تھی، وہ بالغ تھی لیکن بھولی تھی، پاگل تھی۔ اب انہوں نے کہا بھئی اس کو لے کر جائیں گے، وہاں کیسے سنبھالیں گے؟ اس عبادت گزار کو کہا کہ بھئی یار آپ اللہ کے ولی ہو، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کے اوپر دم بھی کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، ہم جو ہے بیت المقدس سے ہو کر آ رہے ہیں تو آپ سے ہم یہ بچی لے جائیں گے۔ اس ولی نے کہا نہیں میں نہیں رکھ سکتا، یہ غیر محرم ہے۔ انہوں نے منتیں ترلیں کہ حضرت آپ تو نیک صالح ہیں، رکھ لیں، کیا ہوگا، ہم ابھی آ جائیں گے کچھ عرصے کے بعد۔ اس اللہ کے ولی جو تھا، عبادت گزار تھا، اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس کے پھنسانے کے طریقے دیکھے، وہ نیکی کے جناب خیالات دے کر، نیکی کے بہانے دے کر گمراہ کرتا ہے۔ کہنے لگا دل ہی دل میں یار غریبوں کے کام آنا، محتاجوں کے کام آنا اچھی بات ہے، چلو رکھ لیتا ہوں یار، وہ بھی سکون سے بیت المقدس کی زیارت کریں گے، اور کیا پتہ یہ غریب ہے، بھولی ہے، اس کے پالنے سے، اس کی مدد کرنے سے کیا پتہ مجھ کو برکتیں مل جائیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس نے اس کو رکھ لیا، وہ تو چلے گئے بیت المقدس، یہ لڑکی یہاں پر رہ گئی۔ اب شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ بھئی تو روٹی کھا رہا ہے، اس کو بھی تو دے رہا ہے، وہ جو ہے بھولی ہے، وہ روٹی پھینک دیتی ہے، وہ گرا دیتی ہے، تو اپنے ہاتھوں سے یار کھلا دے۔ تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو روٹی کھلانے لگ گیا۔ پھر اب آہستہ آہستہ شیطان نے اس کے دل میں، جو کئی سالوں کا عبادت گزار تھا، اس کے دل میں شہوت ڈال دی، جناب وہ بہک گیا اور اس نے اس لڑکی سے قربت کر لی، زنا کر بیٹھا۔ اب شیطان نے اس کو اور بہکایا،
ओहो ये तो जिना हो गया, अगर हमल ठहर गया या बच्ची सही होगी, उसने बता दिया मेरे साथ ये मामला हुआ है, तो मेरी तो इज्जत शोहरत मेरी नेक नामी तो दाव पर लग जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब उसने क्या किया है, शैतान ने उसको एक और बहकावा दिया। उसने कहा बचने का यही तरीका है, ये तो वैसे भी भोली है, माँ बाप पर भी बोझ है, तेरी भी बदनामी का बायस बनेगी, इस तरह कर इसको कत्ल ही कर डाल। उसको कत्ल कर डाला। अब कहाँ दफन करूँ, भाई नीचे बस्ती है, वो पहाड़ पर पहाड़ी पर रहता है, लोगों को पता चल जाएगा। तो जहाँ वो मुसल्ले पर बैठा करता था मसनद पर, उसने वहाँ पर गड्ढा खोदा, वहीं पर उसकी कब्र बना दी, मट्टी सीधी कर दी, ऊपर मुसल्ला बिछा के वो आराम से बैठ गया हैं। अब वो लोग आए, उन्होंने कहा जनाब हमारी बच्ची, तो ये कहने लगा वो तो पागल थी, बोली थी, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, वो तो भाग गई, चली गई। अच्छा, उन्होंने इर्द गिर्द बस्ती वालों से उन्होंने कहा नहीं, हमने तो जब से आप उधर छोड़ी, हमने तो वो बच्ची नहीं देखी, उधर ही होगी। उन्होंने गौर किया, इधर उधर देखा, उनके दिल में शक आया और उन्होंने देखा जहाँ वो मुसल्ले पर बैठा था वहाँ से चूटियाँ वगैरह निकल रही थी उस मुसल्ले से, उस बच्ची की लाश को खा रही होगी। तो मुसल्ले को हटाया, जगह बिल्कुल वो नरम नरम थी, जिस तरह किसी ने भी ताज़ा गड्ढा मार के उसको बंद किया हो। मट्टी को हटाया, जब मट्टी को हटाया तो वहाँ बच्ची की लाश को पाया। अब उसको पकड़ा और उसको मारा, बता वाक़या क्या है। सही सही बात उसने सारी बता दी। लोग उसको अब पकड़ के लेके जा रहे हैं, उसको घसीट के लेके जा रहे हैं। अब उसकी इज़्ज़त नाम शोहरत सब ख़त्म है, वो परेशान हो गया। अब तो पूरे शहर में चर्चा हो गया, मैं क्या करूं। शैतान उसके सामने एक इंसानी रूप में आया, कहने लगा देख ये सारा कुछ मैंने किया है, अब मैं ही तुझे बचा सकता हूँ। कैसे? उसने कहा ये देख बुत है मेरे पास, इस बुत को सजदा कर, या एक रिवायत में यूँ है उसने कहा मुझे ही सजदा कर, तू कर तो फिर देख तेरी कैसे मदद होती है। तो अब जिसकी जान पे बनी हो, कत्ल के बदले कत्ल भी होना है, नेक नामी भी दाव पर लग जाए, अब उसकी अकल ही ख़त्म हो गई। उसने जैसे बुत को सजदा किया, शैतान तालियां मारने लग गया। शैतान अपनी असली रूप में आकर उसी को नज़र आ रहा था, वो भाग गया और खुश हो गया, कहने लगा हाँ 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 हाँ, मेरा तो काम ही यही था, मैंने तुझसे शिरक ही करवाना था। जिस तरह मैं पक्का जहन्नमी बनाऊं, तुझे भी ऐसे जहन्नमी बनाना था। मैं तो हूँ इंसान का दुश्मन। तो ये शैतान के मकर हैं, शैतान के फरेब हैं। इसलिए इबादत गुजार से वो इतना नहीं डरता, 1000 इबादत गुजार से वो इतना नहीं डरता जितना एक फ़कीह और आलिम से वो डरता है।